السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج ہم کریں گے ایسے دی ایشو آف پیلسٹائن، مسئلہ کہ فلسطین پر ایک مضمون ہم آج کریں گے۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ تعارف: فلسطین کا مسئلہ ایک طویل عرصے سے بین الاقوامی سیاست کا اہم موضوع رہا ہے۔ یہ مسئلہ نہ صرف مشرق وسطیٰ کی سیاست بلکہ عالمی سطح پر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ فلسطینی عوام کی جدوجہد، ان کی زمین پر اسرائیلی قبضے اور بین الاقوامی برادری کے اس پر مختلف رویے اس مسئلے کو اور پیچیدہ بناتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے تاریخی پس منظر۔ فلسطین کا مسئلہ 20ویں صدی کے اوائل میں اس وقت سامنے آیا جب برطانوی حکومت نے بلفور اعلان کے ذریعے یہودیوں کو فلسطین میں ایک قومی وطن کی تعمیر کی حمایت کا اعلان کیا۔ جس ٹائم 1919 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی، اس کے بعد پھر فلسطین اور مطلب کہ جو خلافت عثمانیہ تھی، فلسطین اس کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو فلسطین آزاد ہو گیا، جس کے بعد برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس میں یہودیوں کو بسائیں گے۔ اس کے بعد سے یہودیوں کی فلسطین میں آمد اور ان کی آبادکاری میں اضافہ ہوا، جس سے فلسطینی عربوں اور یہودی آبادکاریوں کے درمیان تنازعات شروع ہو گئے۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس دو ریاستی حل، مطلب جب تنازعات زیادہ بڑھ گئے تو اس کے بعد اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن نے 2 نیشن سولوشن پیش کیا۔ اب یہ 2 نیشن سولوشن کیا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں، ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، لیکن یہ منصوبہ فلسطینی عربوں کی جانب سے مسترد کر دیا گیا، جبکہ یہودی رہنماؤں نے اسے قبول کیا۔ 1948 میں اسرائیل نے آزادی کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں اولین عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے عربوں کو شکست دے کر فلسطین میں اپنی جڑیں اور گہری کر لیں۔ 4 پوائنٹ ہمارے پاس جدوجہد اور تنازعات: فلسطینیوں نے اپنی زمینوں پر دوبارہ قبضہ اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کے لیے مختلف طریقوں سے جدوجہد جاری رکھی ہے۔ اس جدوجہد میں عسکری مزاحمت، حماس کی جو تنظیم آج کل آپ شاید دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، سیاسی مذاکرات اور بین الاقوامی فارمز پر اپنے حقوق کی جنگ شامل ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اب بھی کئی اہم مسائل ہیں، جیسا کہ اب یہ مین جو پرابلمس ہیں ان کے درمیان وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یروشلم کی حیثیت، جو ان کا کیپٹل ہے، ان دونوں کے درمیان تنازع ہے۔ فلسطینی مہاجرین کی واپسی، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور بالخصوص 1967 جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی اس میں قبضہ شدہ علاقوں کی حیثیت۔ موجودہ جنگ کی صورتحال جو کہ اکتوبر 2023 سے جاری ہے، جس میں مظلوم فلسطینیوں پر سرعام مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا۔ 5 پوائنٹ ہے بین الاقوامی رد عمل۔ بین الاقوامی برادری فلسطینی مسئلے پر مختلف رویے رکھتی ہے۔ بعض ممالک، خصوصی طور پر مسلم ممالک جس میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہیں، جبکہ دوسری طرف مغربی ممالک، امریکہ اور اس کے ہواری جیسے ویسٹرن ورلڈ ہے، وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کے لیے ایک آزاد ریاست کی حمایت کی ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ 6 پوائنٹ ہمارے پاس موجودہ جنگی صورتحال ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اکتوبر 2023 سے ہی جنگی تنازع جاری ہے، جس میں اب تک تقریباً 40,000 معصوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق فلسطین کو غذائی قلت کا شدید خطرہ ہے، جس سے نمٹاؤ کی واحد صورت فوراً اور جلد از جلد جنگ بندی ہے، لیکن وہ تو اب ہو ہی نہیں رہی۔ اس میں ہم انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کا رول دیکھتے ہیں۔ عالمی برادری کا کردار: موجودہ جنگی صورتحال میں عالمی برادری کی خاموشی تشویشناک ہے۔ امریکہ کی زیر سرپرستی اسرائیل کھلم کھلا مظلوم فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے اور اقوام متحدہ تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عالمی انصاف کی تنظیمیں اور عالمی طاقتیں اس قتل عام پر خاموش ہیں۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے جنگی جرائم کا سختی سے نوٹس لے اور جنگ بندی کے لیے جلد از جلد اقدامات کرے تاکہ فلسطین میں قیمتی جانیں بچائی جا سکیں۔ 8 اسلامی ممالک کا کردار: اسرائیل اور فلسطین تنازع میں اسلامی ممالک کا کردار بھی مایوس کن نظر آتا ہے۔ بیشتر ترقی یافتہ اور مضبوط اسلامی ممالک امریکہ کے حمایتی ہیں اور اسرائیل کے خلاف کسی میں مزاحمت سے سخت گھبراتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف مزاحمت کریں۔ 9 ہے فلسطین کے مسئلے کا جامع حل، ڈیٹیل سولوشن۔ جو فلسطین کے مسئلے کا جامع حل تلاش کرنا بین الاقوامی برادری کے لیے پیچیدہ چیلنج رہا ہے۔ ایک ممکنہ جامع حل کے لیے درجہ ذیل عناصر اہم ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 2 نیشن سولوشن، 2 ریاستی حل۔ بین الاقوامی سطح پر بہت سے ممالک اور ادارے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں، جہاں دونوں ریاستیں پرامن اور محفوظ سرحدوں کے ساتھ وجود میں آئیں۔
اس نیکسٹ ہے یروشلم کی حیثیت۔ یروشلم کی حیثیت ایک بہت بڑا تنازع ہے۔ کچھ تجاویز ہیں کہ اس شہر کو دونوں ریاستوں کے مشترکہ دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے، جبکہ دیگر فریقین کی مختلف ترجیحات ہیں۔ تھرڈ ہے پناہ گزینوں کا مسئلہ۔ فلسطینی پناہ گزینوں کو واپسی کا حق، معاوضہ یا کسی تیسرے ملک میں دوبارہ بسائے جانے کی پیشکش جیسے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ فورتھ ہے سیکورٹی کی ضمانتیں۔ دونوں جانب سے سیکورٹی خدشات کا حل تلاش کرنا، جس میں دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ اور سرحدی حفاظت شامل ہے۔ اس کے بعد ہم کنکلوژن، کیونکہ ہر ایسے کے آخر میں نتیجہ یا کنکلوژن ہوتا ہے، تو مدرجہ تمام بحث و مباحث سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کے جامع اور پائیدار حل کے لیے دونوں جانب کی سیاسی اور سماجی قیادت کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے اور اپنے عوام کو مشکل لیکن ضروری سمجھوتوں کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ یہ ایک طویل مدتی عمل ہو سکتا ہے جس میں صبر و تحمل اور بین الاقوامی برادری کی مسلسل حمایت درکار ہوگی۔ تو فرینڈس، یہ تھا آج کا مضمون۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔